وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا. کب؟ فی ایام معدودات، گنے ہوئے دنوں میں. اور ان ایام سے مراد ایام تشریق ہیں. ایام تشریق شین رے قاف، ذوالحج کی 11 تاریخ سے 13 تک. عام دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، لیکن ان دنوں میں تو بہت زیادہ کرو. اگر آپ حج پہ گئے تو آپ سوچتے ہوں گے یار اب ساری دنیا کے کام کاج چھوڑ کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے 3 دن، کوئی کام نہیں ہے، بس دن میں ایک دفعہ جا کے کنکریاں مارنی اور باقی سارا دن فارغ. یہ کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ دن خاص طور پر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے ہیں، ذکر کی کثرت کے دن ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل. ایام تشریق جو ہیں سارے مناسک ادا ہو چکے ہیں، بس اب آپ بیٹھے ہیں ان 3 دنوں میں وہاں. یہ کس لیے ہے؟ کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے. اور اس میں کون سا ذکر؟ تکبیرات. تکبیرات کس لیے؟ کس کی بڑائی نہیں؟ ہماری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان دنوں میں خصوصی طور پر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. اللہ کا ذکر کے کئی طریقے ہیں، لیکن خصوصی طور پر تکبیرات، کیونکہ یہ آخری حصہ ہے اب مناسک حج کا. اس کے بعد حج مکمل ہو جائے گا آپ کا. اب یہاں اللہ کی خاص بڑائی اور کثرت سے بڑائی، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جب انسان نے حج نہیں کیا ہوتا نا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا رہتا ہے، اور جب حج ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے؟ الحاج، نیک. اور یہ جو نیکی کا احساس ہے نا، یہ انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ تکبر، بڑائی. میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، دوسروں سے زیادہ بڑا ہو گیا، میں اونچا ہو گیا، میرے کسی بہن بھائی نے حج ہی نہیں کیا، میں نے کر لیا ہے، میں بڑا ہوں نا اب ان سے، نیکی میں آگے ہوں. نہیں، تکبیرات اللہ کی بڑائی، کثرت سے اللہ کی بڑائی. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ، تو جو عجلت کرے، جلدی کرے، عین جیم لام، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر. یعنی ویسے تو 11، 12 اور 13 یہ 3 دن ہے، لیکن اگر کوئی شخص 11 اور 12 کے بعد واپس آنا چاہے تو 12 کا سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائے واپس مکہ. ٹھیک ہے؟ اور اگر سورج وہیں ڈوب گیا تو پھر 13 کو واپس آنا ہوگا، 3 دن لگا کے. ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ سارا کیا ہے؟ ایک طرح سے پوری کیلکولیشن ہے، مناسک ہے، ارے نہ مناسک نہ ہے. تو جو شخص 2 دن وہاں رہ کے آ جائے، فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں اس پر. یعنی جو 3 رہ رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے 2 جو جلدی چلے گئے انہوں نے کوئی گناہ کیا، نہیں، کافی ہے ان کے لیے. ومن تأخر، اور جو لیٹ کرے، تاخیر کرے، الف خ رے سے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، اصل چیز کیا ہے؟ تقوا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کیا ہے حج کا سبق جو علم تمہیں وہاں سے لے کے لوٹنا ہے؟ انکم الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف کٹھے کیے جاؤ گے، تمہارا حشر ہوگا. تو حج کا سبق قیامت کی یاد دلاتا ہے. عرفات ہو یا رمی جمار ہو، موت قریب سے نظر آتی ہے. انسانوں کے ہجوم میں انسان جب اپنے آپ کو پاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تپتے دھوپ اور سورج کے نیچے. تحشرون کا لفظ جو ہے شین رے سے ہے. یہ حج کا سب سے بڑا سبق ہے. The biggest lesson during حج جو انسان سیکھ کر آتا ہے وہ کیا ہے؟ موت کی یاد دل میں لے کے آتا ہے، نہ کہ اپنی بڑائی کا احساس دل میں لے کے لوٹتا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو. یہ کون سے گنتی کے دن ہیں؟ ایام تشریق. یہ کہاں گزارے جاتے ہیں؟ منا میں.
منا میں رہ کر ایام تشریق میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. مراد ہے اس ذکر سے کیا؟ تکبیرات. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص 2 دن وہاں رہ کے آ جائے واپس منا چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو 3 دن لگائے یعنی دیر سے آئے کوئی گناہ نہیں. حدیث میں بھی بالکل یہی الفاظ آتے ہیں. منا کے 3 دن ہیں، پس جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرا دن ٹھہرے رہا اس پر بھی گناہ نہیں. تو اصل اہمیت گنتی کی نہیں، کس کی ہے؟ لمن اتقا. ہم بعض اوقات دعا میں بھی گنتی زیادہ کرتے ہیں، اندر شعور نہیں ہوتا کیا مانگ رہے. تو یہاں اصل چیز دن نہیں کہ اتنے دن ٹھہرے اور اتنے، اصل چیز تقویٰ ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور سبق یاد رکھو کیا؟ انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. حج کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، میدان حشر کی یاد تازہ کرتا ہے. جس طرح انسان کفن میں لپٹ کر موت کی طرف جاتا ہے، تو حج کا سفر بھی احرام ایک طرح سے کفن سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اور انسان وہاں ایک ایک مرحلے پر یعنی زندگی کی بجائے بعض اوقات موت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. کہیں رش ہے اور کہیں گرمی ہے اور کہیں بیماری ہے اور کہیں. ایسی صورت میں انسان کو جتنی موت وہاں جا کے یاد آتی اتنی گھر بیٹھ کے آرام دہ کمروں میں نہیں یاد آ سکتی. تو اس لیے یہی سبق لے کے لوٹنا ہے، آخرت کی یاد. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا، چنا تھا کس کے ساتھ؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا ایک خاص خصوصیت کے ساتھ. اور ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ کہ وہ آخرت کے گھر کو بہت یاد کرتے تھے، گھر کو بڑا یاد کرتے تھے. بہت سے لوگ گھر کو یاد کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی آپ یاد کرتے ہوں گے گھر کو. ذکر الدار، تو آخرت کے گھر کی یاد حج کے سفر کا لیسن ہے. اگر کسی کو وہاں جا کر آخرت یاد نہیں آئی اور واپس آ کے آخرت یاد نہیں رہی تو اس نے حج کیا کیا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ عامت الناس، لوگوں میں سے ایک گروہ. لوگوں کی 3 قسمیں پیچھے بیان ہوئی ہیں نا سورۃ البقرہ کے شروع میں. تو انہی لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے یا ایک انسان ایسا ہے، میں یعجبک، کہ پسند آتی ہے تجھ کو. یعجبک کا روٹ کیا ہے؟ عین جیم بے، عجب. اردو میں استعمال ہوتا کیسے؟ تعجب، عجیب، عجوبہ، یہ سب اسی سے ہے. یعجبک، پسند آتی ہے تجھ کو، یعنی آپ کو اچھی لگتی. اعجاب کہتے ہیں کسی کو پسندیدگی میں مبتلا کرنا، امپریس کرنا. اور آپ کو سے مراد کیا ہے؟ پہلے معنی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ بہت خوبصورت باتیں کرتے اور ان کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی. اور پھر کا سے مراد عام معنی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں. قولہ، اس کی بات، قول. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیاوی معاملات میں. وہ گفتگو کے ماہر ہیں کس میں؟ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی یعنی ورلڈلی میٹرز میں. لیکن اگر دین کی بات ہو تو پھر کیا ہوتی؟ اردو میں ایک محاورہ ہے، سیٹی گم. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ چپ لگ جاتی ہے. یعنی اگر دنیا کا کوئی ٹاپک ہو خوب بولتے ہیں، نان سٹاپ، جتنی چاہیں معلومات لیں، زمین آسمان کے قلابے ملائیں گے. اور جب دین کی کوئی بات ہو تو کچھ بھی نہیں بولیں گے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں.
یا پھر دلچسپی نہیں. دو وجوہات ہو سکتی ہیں نا. مثلاً لوگ باتیں کر رہے ہیں, آپ چپ بیٹھے, کیوں؟ یا تو آپ کو معلومات نہیں ہے اس موضوع پر, اس لیے آپ چپ ہیں کہ میں کیا کہوں مجھے پتہ ہی نہیں. اسی لیے اجنبی شخص جو ہوتا ہے نا وہ عموماً خاموش بیٹھتا ہے. یعنی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں, کوئی باہر سے آیا, وہ آپ کو نہیں پہچانتا, آپ اس کو نہیں, آپ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں, وہ کیا کرے گا؟ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. یا پھر اس کا انٹرسٹ نہیں, کیونکہ باتیں کرنے کی دوسری بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ چاہے اجنبی ہے لیکن آیا ہے اور اس کو اس ٹاپک پہ خوب پتا ہے, تو کیا کہ خوب بولے گا, نان سٹاپ بولے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے. تو یہاں پر ایک ایسا کردار بیان کیا جا رہا ہے, ایک ایسی شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے موضوعات پر بولنے والا ہے, خوب بولنے والا ہے, ایسا بولنے والا ہے کہ وہ باتیں کرے اور آپ کہانی سنتے ہی چلے جائیں, یعنی کھو جائیں اس کی باتوں میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ, اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو, عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے. یعنی بات بات پہ قسم کھاتا ہے, یہ مراد ہے. قسم کب کوئی کھاتا ہے؟ بات بات پہ کون قسم کھاتا ہے اور کیوں کھاتا ہے؟ یہ کیا نفسیات ہوتی؟ جھوٹا ہونے کی علامت ہوتی ہے. زیادہ قسمیں کون کھاتا ہے؟ جھوٹا انسان. کیوں؟ کانفیڈنس نہیں نا, اس کو اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے سہارا چاہیے. کس کا؟ قسم کا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر والدین بچوں کو قسم کھانے پہ بہت ٹوکتے, منع کرتے کہ قسم نہیں کھاؤ. بات بات پہ اور دنیا کی باتوں پہ اور عام سی باتوں پہ اللہ کو گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے جس میں وہ یعنی سویر کرتا ہے. الا ما فی قلبہ, وہو, حالانکہ وہ, الد, سخت جھگڑا کرنا. لام دال دال لد کہتے ہیں جھگڑالو. کسی سے جھگڑا کرتے وقت خود کو شدید ترین جھگڑالو ثابت کرنے والا. وہ کیسے؟ گفتگو میں جھگڑالو کون ہوتا ہے؟ اپنی تو خوب منوائے, گفتگو میں خوب غالب آئے اور دوسرے کی ایک نہ سنے. سخت جھگڑالو یعنی سخت بحث مباحثہ کرنے والا. گفتگو کا جھگڑا کیا ہے؟ جدال سے فرق ہے نا. جدال میں فزیکلی بھی جنگ و جدل ہو سکتی ہے, لیکن یہاں اس میں زبانی کلامی جھگڑا, بحث مباحثہ, نکتہ چینی اور دوسرے کو شن کر دینا. الخصام, خصام کے میں نے دو معنی آپ کو کرائے ہیں لفظی ترجمے میں. نمبر 1, خصم کی جمع, جھگڑنے والا. ٹھیک ہے, جھگڑنے والا. یا خصام جھگڑا کرنا, مصدر. سخت جھگڑنا بھی معنی ہو سکتا ہے, یعنی جھگڑنا یعنی بہت جھگڑالو ہے جھگڑنے میں, یہ معنی ہوگا. یہ جھگڑنے کے وقت بے حد جھگڑالو ہے. اور دوسرا یعنی جھگڑا کرنے والے. خصام جھگڑا کرنے والے یعنی وہ لوگ جتنے بھی دنیا میں جھگڑنے والے ان میں سب سے بڑھ کے جھگڑنے والا ہے, یہ مراد ہے. الد کا کیا معنی ہے؟ سخت جھگڑالو. سخت جھگڑالو کس میں؟ یا تو جھگڑنے میں یا پھر جھگڑا کرنے والوں میں. ٹھیک ہے, ایکشن میں وہ ہائیسٹ لیول پہ ہے جھگڑے کے, یا پھر جتنے جھگڑنے والے ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ پر ہے, یہ معنی ہے اس کا. انسانوں میں سے کون سا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے؟ منافق. سورۃ المنافقون میں اس کی بڑی اچھی وضاحت آئی ہے. سورۃ المنافقون کے شروع میں آتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ ان کا حال کیا اندر سے؟ کیا حال ہے ان کا اندر سے؟ کوئی نہیں مانتے رسول, لیکن قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کیا گواہی دیتا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں. انہیں قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے.
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے لوگ ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ قسمیں کھانے کی ضرورت جھوٹوں کو پیش آتی، قسم کھا کھا کے یقین دلانا. اچھا، پھر اسی طرح سورۃ المنافقون ہی کی آیت نمبر 4 میں ان کی گفتگو کے انداز اور ان کے سٹائل پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے کہ منافقین کا حال کیا ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بہت اچھے لگے، یعنی ان کے جسم کی جو شیپ ہے، یہ فگرز جو ہیں وہ بہت اٹریکٹیو ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی اتنی دلچسپ باتیں کریں. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اندر کچھ بھی نہیں، صرف باتیں ہیں، صرف باتیں. اور جب معاملہ وہ کرتا ہے شخص، یعنی باتیں بہت خوبصورت کرتا ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، ڈیلنگ کرتا ہے، تو ڈیلنگ اس کی کیسے ہوتی ہے؟ بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ اختلاف، بات بات پہ لڑائی. اور جھگڑا کرنے والوں میں سے بھی ٹاپ پہ یہ کون سا کردار ہے؟ مومن کا، منافق کا. ہم سب کے لیے آئینہ ہے. کسی اور کے بارے میں اس وقت مت سوچیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچیں کہ نمبر 1 ہماری گفتگو کن موضوعات پر اچھی ہوتی ہے اور کن موضوعات پر بات ہی نہیں کرنی آتی. ہماری گفتگو کے پسندیدہ ٹاپکس کون سے ہیں؟ ہم کن چیزوں میں اظہار خیال بہت عمدہ طریقے سے کر سکتے ہیں اور کن چیزوں میں ہمیں بات کرنے ہی نہیں آتی یا دلچسپی نہیں اس پہ بات کرنے کی. اور پھر اپنی نیکی اور اپنے ایمان اور تقوی کے بڑے بڑے دعوے، لیکن جب عمل میں اترے انسان تو کسی کے ساتھ بالکل بنانا نہ جانے، بات بات پہ بحثیں اور جھگڑے. تو یہ جو عادت ہے نا جھگڑنے کی اور بحث مباحثے کی، یہ کو پسندیدہ عادتوں میں سے نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگوں میں سے، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے نا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں وہ کون ہے؟ الالد الخصم، جھگڑالو اور بحثیں کرنے والے. ایک ہے بات اور ایک ہے معاملہ. یعنی ویسے اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ باتیں بہت اچھی کرے گا، لیکن جب آپ اس سے ڈیل کریں گے، معاملہ کریں گے، تو اس وقت وہ فیل ہو جائے گا، اس وقت وہ جھگڑے پہ اتر آئے گا. بات بات میں بحث، اعتراض، نکتہ چینی، یہ واضح ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں اس آئینے میں خود کو دیکھنا ہے. یہی معنی ہے، سمپلی یہی معنی بنتا ہے کہ جب اس سے کوئی لین دین شروع کرو، کوئی ڈیل کرو، کوئی کاروباری، کوئی ویسے معاملاتی، تو اس وقت سن کے نہیں دے گا، مان کے نہیں دے گا. یعنی زندگی کے تمام معاملات میں 2 الگ رولز ہیں. منافق ہوتا ہی کون ہے؟ ڈبل فیس، ڈبل فیس، 2 رخا پن، کہیں کچھ کہیں کچھ، جس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ صرف زبان کی حد تک یا صرف گفتگو سے دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور دین کے معاملات میں عمل کی بجائے محض زبانی کلامی جمع تفریق سے کام لیتا ہے. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ یہاں اخنس بن شریک کی طرف اشارہ ہے، جو ایک منافق شخص تھا، بہت ہی فصیح و بلیغ تھا، بہت شیریں کلام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، بڑی خوبصورت باتیں کرتا، آپ کو اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی، بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتا اور گواہ بنا بنا کے اللہ کو کہتا کہ میں بہت سچا مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا
حقیقی خیر خواہ ہوں اور دلی دوست ہوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا یا مطلع کیا کہ ایسے شخص کی باتوں میں نہ آئیے، یہ حقیقت میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو انسان جتنی چاہے باتیں کر لے، باتوں سے کوئی چیز نہیں بدلتی جب تک انسان کر کے نہ دکھائے. مثلاً اگر آپ گفتگو کے ذریعے ایک عمدہ کھانا بنا لیں تو کیا آپ کو کھا سکتے؟ آپ ایک اچھی سی ریسیپی جو ہے وہ اچھے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں تو بظاہر ایسے لگے گا کہ جیسے کھانا بن گیا، لیکن حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھی باتیں خواہ کتنی بھی ہوں، لیکن جب تک عملی طور پر کچھ نہ کیا جائے تو اس وقت تک وہ فائدہ نہیں دیتی. تو یہاں پر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یعنی اگرچہ ایک خاص کردار کی نشاندہی کی گئی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک خصوصی مفہوم ہوتا ہے اور ایک عمومی ہوتا ہے. خصوصی کیا ہے کہ خاص شخصیت، اور عمومی کیا ہے کہ کوئی بھی یہاں فٹ ہو سکتا ہے جس کا یہی کردار ہو. تو لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں یا دنیاوی موضوعات کے بارے میں بہت ہی اچھی لگیں گی، اور وہ باتیں کرتے ہوئے کئی بار اللہ کو گواہ بھی بنائے گا اپنی سچائی پر، حالانکہ وہ سخت جھوٹا ہے اور بڑا ہی ٹیڑھا دشمن ہے اور سخت جھگڑالو ہے. یہاں جو جھگڑالو ہونا ہے یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صفت ہے. چاہے بات میں جھگڑا ہو، چاہے لین دین میں جھگڑا ہو، چاہے پھر عملی طور پر جھگڑا ہو، جھگڑا اللہ کو پسند نہیں. باتوں میں کھینچا تانی، اختلاف اور جھگڑا اور فساد یہ ناپسندیدہ صفات میں سے ہے، بد اخلاقی میں سے. اگر کسی شخص سے اختلاف ہو بھی جائے آپ کا تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ وہ جھگڑے میں نہ بدلے، جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ایسے لوگ جو جھگڑوں کو طول دیں اور جھگڑے پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے کہ جو بہت جھگڑالو ہے اور بحثیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھگڑا جھمیلا نہیں کرتی. یعنی ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ بھٹکتے بھی کیسے ہیں؟ جب وہ جھگڑوں میں پڑتے ہیں. تو اختلاف پیدا ہونا تو طبیعی سی بات ہے، نیچرل بات ہے، لیکن اختلاف جھگڑا کب بن جاتا ہے؟ جب اس کو طول دیا جاتا ہے. اور اختلاف کا جھگڑوں میں بدلنا اور ایک دوسرے سے کاٹ لینا اور ایک دوسرے کو لان تان کرنا، یہی چیز انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کے اصل مقصد سے اس کو دور کر دیتی. تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے کہ ہم تمام انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف لائیں. لیکن اس وقت آپ اگر حقیقی صورتحال کو ملاحظہ فرمائیں تو مسلمان اس وقت دنیا کی آبادی کا کتنا فیصد ہے؟ 20%. تو 20% کے ذمہ کیا ہے کہ وہ 80% کو کیا بتائیں؟ اللہ کی طرف بلائیں، نہ کہ یہ 20% آپس میں لڑ لڑ کے مرے. لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ واٹس دا ریالٹی؟ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑے. کس جگہ جھگڑا نہیں ہے یہ بتائیے؟ جھگڑا کہاں نہیں ہے؟ چاہے لوگ دین کے نام پہ اکٹھے ہوں یا دنیا کے نام پہ اکٹھے ہوں. خصوصاً اس دور میں مسلمانوں کی آفت یہی ہے کہ ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. دو لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہوں یا کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہوں، آپس میں جو تعلقات ہیں ہم سب کے، وہ ہم سب خود دیکھ سکتے ہیں. اور کن کن باتوں پہ جھگڑے؟
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور بجائے آپس میں جھگڑے سلجھانے کے پھر کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر پھیلانے لگتے ہیں، اوروں کو بھی انوالو کر لیتے ہیں. اس سے جھگڑے ختم تو نہیں ہوتے. اصل مقصد تو ہم بھول گئے کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے. اصل مقصد بھول گئے کہ دنیا میں کیوں آئے ہم. اسی طرح ذاتی، انفرادی اور گھریلو سطح پر آپ دیکھ لیں، چاہے شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا ماں باپ اور بچوں کا معاملہ ہو، شیطان کی کوشش کیا رہتی؟ جھگڑانے کی، اختلاف ڈالنے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لینا. اللہ نے سب کو روبوٹ نہیں پیدا کیا، ہر ایک کو الگ الگ پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے، ہر ایک کی پرائرٹیز الگ الگ ہے، اس کی اصل الگ ہے. اب مثلا مرد اور عورت میں بنیادی فرق ہے. مرد کی سوچ اور طرح ہوتی، عورت کی سوچ اور طرح ہوتی. تو ان کے جو مزاج کا اختلاف ہوتا ہے وہ بعض اوقات باہم اختلاف کا سبب بنتا ہے، اور ویری نیچرل. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر میاں بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے. ان باتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے، ان باتوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے، ان باتوں کو زندگی کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. یہ باتیں کیا ہیں؟ اٹس پارٹ آف لائف، زندگی کا حصہ، جیسے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان جہاں بھی دو لوگ اکٹھے بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا، تو اس کو اس اختلاف کو نبھانے کا یعنی ڈفرنس مینجمنٹ جو ہے وہ آنی چاہیے. اختلاف کے باوجود اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ دو مختلف چیزیں جب اللہ نے بنائی مختلف ہے دونوں کو، تو وہ ایک طرح تو نہیں ہو سکتی. جیسے مرد سوچتا عورت ویسے نہیں سوچ سکتی، جیسے عورت سوچتی ہے ویسے مرد نہیں سوچ سکتا، جیسے ماں باپ سوچتے ہیں بچے ویسے نہیں سوچ سکتے، جیسے بچے سوچ سکتے ویسے ماں باپ نہیں سوچا کرتے. کیا یہ ریالٹی نہیں ہے؟ کہیں عمر کا فرق ہے، کہیں سیکس کا فرق ہے، کہیں سوچ کا فرق ہے، کہیں علم کا فرق ہے، کہیں بیک گراؤنڈ کا فرق ہے. اختلاف بڑی نیچرل سی چیز ہے، لیکن اختلاف کا ہونا برا نہیں، وہ ہوگا، طبعی چیز ہے. لیکن اختلاف کو ہوا دینا اور اس کو زندگی کا مسئلہ بنا دینا اور اہم مقصد بھول جانا. اب مسلمان بھی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی جماعت بنتی، کوئی پارٹی بنتی، کوئی فورم بنتا ہے، کوئی آرگنائزیشن بنتی، کس لیے بنتی؟ مل جل کے کام کریں. پھر سوچوں کا فرق ہوتا ہے، کام کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے، علم کا فرق ہوتا ہے. پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ چند دن شوق رہتا ہے، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کسی مسجد چلے جائیں، کسی اسکول چلے جائیں، کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا. آپ ذرا داخل تو ہوں اندر، تھوڑی دیر میں آپ کو ایک ادھر سے لے کے کھڑا ہو جائے گا، ایک دوسرا ادھر سے لے کے کھڑا ہو جائے گا. وہ آپ کو وہ قصہ اس کا سنائے گا، وہ اس کا سنائے گا. اور جہاں آپ عبادت اور روحانیت کے لیے گئے، وہاں سے کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ تعفن. الٹا مزاج خراب کر کے واپس لوٹے. کیا کمایا؟ کیے کرائے پہ پانی پھیرا. تو حل کیا ہے؟ جھگڑوں کو طول دینا نہیں، انہیں برداشت کرنا اور حل سوچنا کہ اس کا حل کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. جس سے جو شکایت ہو اسی سے ذکر کرنا، اس کی اصلاح. الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. اور خیرخواہی کس میں ہوتی ہے؟ خیرخواہی کس میں ہوتی ہے؟ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے، اسے روکا جائے، نہ کہ اس بات کو ہوا دی جائے. جب آگ بھڑکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک شعلہ ادھر لے جا کے وہاں بھی لگانی چاہیے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، تو وہ ختم ہو جائے گی آگ. کیا کرتے ہیں؟ آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پانی بھی نہیں ڈالتے، بعض اوقات مٹی ڈالو. جی، تو جب جھگڑے ختم کرنے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مٹی پاؤ. اور مٹی کس پہ ڈالتے ہیں؟ مردوں پہ مٹی ڈالتے ہیں نا، ڈیڈ چیزوں پہ. جس کو چھپانا ہو ختم کرو، اس کو مٹی ڈالو اس پہ. یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اس سے زیادہ اہم ہے. ہم اس سے بڑے مشن کے لیے آئے ہیں. تو جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے. کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے، وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ جھگڑا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا ریوارڈ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے
بحث اور جھگڑا چھوڑ دیا جبکہ وہ حق پر تھا، اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر بنایا جائے گا. تو اچھا اخلاق اور کرامت اور ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دینا یہ ڈگنیٹی نہیں ہے، یہ اعلیٰ اخلاق نہیں ہے. اعلیٰ ظرفی کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ ظرفی کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ ظرف لوگ. اعلیٰ ظرف لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ نہیں بنا لیتے، وہ ان سے درگزر کر کے، ان کو اگنور کر کے اختلافی نہیں اتفاقی باتوں پہ گفتگو کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب بیٹھتے ہیں آپس میں کس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں؟ اختلافی باتیں لے کے چھیڑ کے بیٹھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب باہم بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اتفاق کی باتیں. وہ اتفاق کی کون سی؟ جیسے قرآن نے ہمیں کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے. کامن انٹرسٹ. مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، کامن انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی ترقی. ذات کی ترقی نہیں، اسلام کی ترقی، دین کی ترقی. اب کیا ہونے لگتا ہے؟ انا کے مسئلے آ جاتے ہیں بیچ میں. وہ دین کی ترقی تو پیچھے رہ جاتی ہے اور جھگڑوں پہ ساری انرجی ضائع ہو جاتی ہے. لڑتے جھگڑتے اندر داخل ہوتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے باہر نکل جاتے ہیں اور کام کاج سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اعلی مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان موضوعات پہ مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، جو دین کی ترقی کا باعث بنتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے. ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کبھی بیگ پیک کیا؟ روز کرتے ہیں نا. کیسے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اس میں چیزوں کی؟ جو جہاں آ سکے وہ وہیں ڈال دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں چھوٹے سے بیگ میں آ جاتی. تو اسی طرح ڈفرنس مینجمنٹ کا اصول کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ. کہ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں. اور اگر بحث و مباحثہ اور جھگڑے اور اختلافی باتوں پر گفتگو رہی تو پھر اصل مقصد جس کے لیے آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کریں کسی ٹیم کے ساتھ مل کر، وہ کام پیچھے رہ جائے گا اور آپ کی رفتار بہت سلو ہو جائے گی.